الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جو حصہ تلاوت کیا ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی فضیلت، عظمت اور اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے معانی اور مطالب یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں صحیح اور حق بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فریقین کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین، ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کلام یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی عظمت اور شان اور مقام اتنی زیادہ ہے کہ جسے انسان لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا. تاہم کچھ صورتیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود عظمت سے نوازا ہے، شان اور مقام عطا فرمایا ہے. ان صورتوں میں سے سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے
انتہائی اعلیٰ مقام اور عظمت سے نوازا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ سورۃ فاتحہ یہ قرآن مجید کی ابتدا میں ہے، اور کوئی بھی کتاب ہے اس کی ابتدا میں اس کی تعارف کے لیے یا پوری کتاب کے خلاصے کے لیے چند باتیں مصنف ذکر کرتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، ابتدائیہ ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ اور ایسے سمجھے کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کے پاس ٹائم اور وقت اور وسعت نہیں ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا بیان فرمایا، کیا اس کے احکامات ہیں، اور کون سے مسائل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمائے، تو گویا اس نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ سمجھ بھی لیا اور سو یاد بھی کر لیا۔ تو سورۃ الفاتحہ سو اتنی عظمت اور شان والی سورت ہے۔ اہل سورۃ الفاتحہ کی چند ایک احادیث مبارکہ کی روح سے اور قرآن مجید کی آیات سے میں فضائل عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے سو بیان کیا فرمایا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت اور پھر حدیث مبارکہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ خالق کائنات نے فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، آتیناکا میرے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا سبعا من المثانی، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے، 7 مثانی، والقرآن العظیم، اور قرآن جو عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، فرمایا میرے پیارے ابی بن کعب، کیا میں پیغمبر تمہیں قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت نہ سکھا دوں، تمہیں اس سورت کا علم نہ دے دوں، وہ سورت تمہیں سکھا دوں جو قرآن مجید میں سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا وہ سورت ہے جو ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا؟ فرمایا سبع المثانی،
والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، فرمایا وہ سبع مسانی کیا ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لم تنزل لا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل فرمایا، نہ انجیل میں نازل فرمایا، اور نہ زبور میں نازل فرمایا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی اور سورت قرآن میں نازل فرمائی۔ یعنی قرآن میں سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، آپ کو میں نے سوال سے پہلے السلام علیکم عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جواب دیے بغیر مسجد سے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں تشریف لائے، اور آ کر میرے پیارے پیغمبر نے سلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا پیارے جابر میں آپ کو اس سلام کے ساتھ اور ایک تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس لیے فرمایا اقرأ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ہر وقت سورۃ الفاتحہ کو پڑھا کیجئے گا۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی محفل ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس موجود بیٹھے، اچانک کیا ہوتا ہے، آسمان سے ایک بڑے دروازے کے کھلنے کی آواز آتی ہے، اور آواز ایسے آتی ہے جیسے کہ بڑا دھماکہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے، بہت بڑی آواز اور انتہائی عجیب قسم کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرمایا آج آسمان پہ ایک ایسا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے کہ وہ دروازہ آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے بھی نہیں کھولا گیا۔ فرمایا اس کے بعد فرشتے آئے میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ۔ آگے فرشتوں نے میرے پیارے پیغمبر کو خوشخبری دی ہے، اور خوشخبری بھی کیا فرمایا؟ فرمایا ابشر بنورین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، فرمایا قد اوتیتہما، جو صرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی وہ نور اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ۔ فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ تو یہ دو چیزیں
خاص کر کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ سو امت کو اللہ تعالیٰ نے بطور نور کے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے عطا فرمائے، پر میں ایک خزانہ سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ پر میں یہ 2 خزانے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کنت اخشى العذاب على امتی کا، پر میں مجھے ہر وقت آپ کی امت پر یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کی امت پر بھی پہلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں آپ کی امت بھی پہلی امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد نہ کر دی جائے۔ فرمائے لیکن فلما نزلت الفاتحۃ امنت، جب سے سورۃ الفاتحہ پہ نازل ہوئی ہے میں ہر طرح سے مطمئن ہو گیا ہوں کہ اب آپ کی امت پہ اکٹھا عذاب نہیں آئے گا۔ اور فرمایا ساتھ حضرت جبرائیل امین فرما رہے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں اور 7 دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے تقسیم کر دیا، اس دروازے سے فلاں گنہگار جائے گا جہنم کے اندر۔ لیکن کیا ہوا، فرمایا جب سے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے جب بھی کوئی بندہ صدق دل سے اپنی نیت کو درست کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھتا بھی ہے اور اس کی ایک آیت میں یقین اور عقیدہ بھی رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایسا کرنے سے اس کے لیے ایک جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جی کتنی عظمت ہے دوستوں، سورۃ فاتحہ پڑھتے جاؤ اور جناب اپنے لیے جہنم کے دروازے بند کرواتے جاؤ۔ صرف جہنم کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 دفعہ 3 مواقع ایسے کہ جن پہ شیطان دھاڑے مار کے روتا ہے، انتہائی غمگین ہوتا ہے، انتہائی رونا پیٹنا اس کا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا؟ فرمایا پہلا وقت تو وہ کہ جس وقت اسے جنت سے نکالا گیا، فرمایا اس وقت بڑا کفے افسوس بنتا رہا، بڑا پریشان ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ دوسرا وقت وہ فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو نبوت سے سرفراز فرمایا، فرمایا اس وقت بھی اس نے بڑا رونا پیٹنا ڈالا۔ اور تیسرا فرمایا اس وقت بڑا غمگین ہوا شیطان کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے۔ جی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ سورۃ الفاتحہ میں اصل بات کیا ہے کہ جس پر شیطان اتنا غمگین ہوتا ہے، جس پر شیطان اتنا پشیمان ہوتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کیوں عطا فرما دی۔ یہ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے چند ایک فضائل ہے۔ اور سنیے گا سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں، کم و بیش تقریباً 70 سے زائد نام مفسرین کرام نے اس کے گنوائے ہیں۔ اور عربی قانون ہے، کیا قانون؟ فرمایا کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کسی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں
اتنی زیادہ اس کی عظمت اور شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی، جو پچھلی آیت کریمہ میں آپ سن چکے ہیں، 7 آیاتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ دوسرا نام سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی کھولنے والی، قرآن مجید کو کھولو، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سامنے آتی ہے۔ اور سنیے اس کا ایک نام ہے کافیہ، کاف کشش والے سے کافیہ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس پر یقین اور ایمان رکھتا ہے تو اس کی نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اور نام سنیے گا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے شفا، فرمایا یہ شفا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث دہلوی وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موت کے علاوہ تمام تر بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھ دی ہے۔ طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ چلو وظیفہ بھی لے لو، آپ فری میں دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا جی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وظیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی جناب پریشانی ہے، صبح کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان سنتیں پڑھنے کے بعد فرض جماعت پڑھنے سے پہلے بیٹھ جائیں اور سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے دفعہ تھی؟ 41۔ پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آخر تک 41 دن تک پڑھنا ہے۔ 41 دفعہ اور 41 دن تک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو فرمایا ایک نام شفا ہے سورۃ الفاتحہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بیماریوں کی شفا اس میں رکھ دی، چاہے روحانی بیماریاں ہیں چاہے جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور نام سنیے گا، فرمایا ایک نام اس سورت کا سورۃ الدعا، فرمایا اس لیے کہ اس سورت میں انسان اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ، فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، فرمایا سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ سب سے افضل دعا ہے، بے شمار نام ہے۔ اور میں اصل بات کی طرف آئیے گا، حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ سورۃ الفاتحہ یہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہوا یہ سارا دعا کا مسئلہ ہے۔ فرمایا میرے اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ بات ہے سورۃ الفاتحہ۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس وقت انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، دنیا والوں یہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، تعریف کی ہے۔ پر میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کو بیان فرمایا۔ اور میں انسان کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس میں تعلق ہے۔ فرمایا میں اس کا معبود ہوں، یہ میرا عابد بندہ ہے، میں مدد کرنے والا
والا ہوں، یہ مجھ سے مدد چاہنے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آخر تک جب انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ میرے بندے کا سوال ہے اور جو میرا بندہ مانگ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ مانگنے کا طریقہ سکھلانے والی سورت، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اے میرے بندے آپ نے مجھ سے مانگنا کیسے ہے؟ اب دنیا کا بھی یہ قانون ہے، انسان کسی کے سامنے جاتا ہے، اپنا کوئی مقصد لے کے جاتا ہے، اس میں 3 چیزیں درخواست کے اندر سامنے رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جس کے سامنے آپ نے جانا ہے اس کا آپ عہدہ لکھیں گے، فرمایا ڈی سی صاحب ہے، اے سی صاحب ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، عہدے کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اس کی تعریف کی جائے گی، اس کی جناب بڑے لمبے چوڑے تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اپنا اور اس کا تعلق بیان کیا جائے گا کہ جناب آپ علاقے کے بڑے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، عاجزی بیان کی جائے گی، مجبوری کا ذکر کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اصل مدعا اور سوال عرض کیا جائے گا۔ جناب یہ درخواست دینے کا مقصد یہ ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھلایا، تعلیم المسئلہ، اور میں پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور کبریائی کا جناب اقرار فرمایا۔ مولا صرف دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا، قیامت کا تو ہی مالک ہے، تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں انسان اپنا اور بندے اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بیان فرماتا ہے، اور ساتھ میں اپنی عاجزی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مولا میں مانگنے والا ہوں، میں تیرے در پہ فقیر بن کے آیا ہوں، تو میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی میری عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد اپنا اصل مقصود کی طرف آتا ہے، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پہ چلائے رکھو، مجھے سیدھے راستے پہ استقامت دے دے، مولا مجھے سیدھے راستے پہ ہمیشہ عطا فرما دے۔ تو فرمایا یہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو تعلیم دی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنا ہو تو اس طریقے سے مانگیے گا، اور اسی سورت کا نام جو سورت الدعا بھی ہے، فرمایا جو طریقہ میرا رب خود بتا رہا ہے اس طریقے سے مانگنا، اور پھر جو کچھ بھی مانگنا پھر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تاکہ جو میں اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں میں پہلے صرف یہ تعارف کروا رہا ہوں کہ فضیلت کیا ہے سورۃ الفاتحہ کی، نام کیا ہے، ذرا شرافت واضح ہو جائے۔ آگے ایک اس سورت کا نام ہے ام القرآن، قرآن مجید کی ماں، ام القرآن، قرآن مجید کا خلاصہ۔ کیا مطلب؟ جتنے مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے اکیلے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے۔ اب ہر مفسر کا اپنا اپنا انداز ہے، پر میں کسی نے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کو بیان فرمایا، اس کے اندر 7 مضامین ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا بیان ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا بیان ہے۔ فرمایا یہ 7 مضامین، انہی مضامین کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا، اسی لیے اس کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ پھر
ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، فرمایا ہر پھول کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر مفسر کا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرمایا ایک مفسر آیا قرآن مجید کا جس نے آپ کو یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں 7 مضامین، فرمایا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا 7 مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے، وہی 7 مضامین سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمائے۔ ایک بڑا مفسر آیا زمانے قریب کا جنہیں دنیا حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ قریب کے ایک بستی چھوٹا سا قصبہ اور ٹاؤن جسے لوگ وہاں بھجر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں اس مرد قلم کرنے آ کے دنیا کائنات والوں کو قرآن مجید کو پڑھایا سمجھایا، اتنا شان اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا، حیران ہو گئے۔ عالم فارغ ہوتے تھے دارالعلوم دیوبند سے، وہاں سے حضرت شاہ صاحب نے یہ درس دے کے بھیجتے تھے، حدیث تو مجھ سے پڑھ کے جا رہے ہو، اگر قرآن سمجھنا ہے تو وہاں بجرہ میں حسین علی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ اپنا مقام ہے، بڑا شرف، بڑی محبت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن سے۔ حضرت مولانا محمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بڑے عجیب الفاظ فرمائے، انہوں نے فرمایا اس حسین علی کی بات کر رہے ہو کہ جو قرآن مجید کی زیر زبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہو، اب ان کا بھی ذرا ایک اپنا علمی کمال بھی دیکھیے گا اور قرآن مجید سے محبت بھی دیکھیے گا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے بنائے اور چاروں حصوں کے اندر الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مضمون بیان فرمایا ہے، فرمایا اور ہر حصہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع فرمایا ہے۔ اب میں 4 حصے پڑھنے لگا ہوں کہ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوگا، وہ دیکھیے گا۔ فرمایا پہلا سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہو کے سورۃ المائدہ کے آخر تک جائے گا۔ فرمایا اس سارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اور دنیا کائنات والوں، اس ساری کائنات کا خالق اکیلا میں اللہ تعالیٰ یہ پہلے حصے میں بیان فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ المائدہ کے آخر تک یہ بیان دیا، درس دیا کہ دنیا کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، ساری کائنات کا خالق میں ہوں، یہ خالقیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی بھی کچھ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام سے اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الانعام کی پہلی آیت فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک وہاں تک جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب پیدا کرنے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں تو ساری کائنات کا رب بھی اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں، ساری کائنات کو پالنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ القحف سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ فرمایا یہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جائے گا سورۃ الاحزاب کے آخر تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب پیدا کرنے والا بھی میں، ساری کائنات کو پالنے والا بھی میں، اس لیے ساری کائنات پہ بادشاہی بھی اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے جناب سورۃ
सबा से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। चौथा हिस्सा भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ, आखिर तक जाएगा। और इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जैसे दुनिया की बादशाहत में अल्लाह के लिए, ऐसे क़यामत के बाद भी बादशाहत अकेले में अल्लाह की होनी है। ये चार हिस्से, इसी को अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा में बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और अल्लाह ताला की सबसे मशहूर सिफत क्या है कि वो सारी कायनात का खालिक है। इसमें अल्लाह ताला ने खालिकियत को बयान फरमाया, रब्बिल आलमीन। इसमें दूसरे हिस्से का मजमून बयान फरमाया कि सारी कायनात को पालने वाला भी मैं हूँ, रब भी अकेला में अल्लाह ताला हो। और तीसरे नंबर पे फरमाया अर्रहमानिर्रहीम, फरमाया जब रहम करने वाला दुनिया में भी और आखिरत में भी अकेला में अल्लाह ताला हो, तो दुनिया के एतबार से भी बादशाहत अकेले में अल्लाह ताला की है। मालिक यौमिद्दीन। और चौथा मजमून अल्लाह ताला ने कि आखिरत के दिन का मालिक भी अकेला में अल्लाह ताला हो। ये अल्लाह ताला ने चार मज़ामीन कुरान में बयान फरमाए। और वही चार मज़ामीन अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में बयान फरमाए। इसीलिए सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान यानी पूरे कुरान का खुलासा कहा जाता है। अब आयत का तर्जुमा सुनिएगा, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में तफसीर। सूरतुल फातिहा पहली आयत करीमा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो पालने वाला है तमाम जहान वालों का, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहान वालों को पालने वाला है। ये फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब तारीफों में तो वो तारीफें भी आ जाती हैं कि जैसे हम एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं, यार फला जगह बड़ी खूबसूरत है, फला का मकान बड़ा खूबसूरत है, फला ने कपड़े बड़े अच्छे पहने, फला ने गाड़ी बड़ी अच्छी इस्तेमाल करता है, फला के पास फला चीज बड़ी आला है। तो ये भी तो तारीफें हो रही है। अब ये तारीफें तो अल्लाह की जात के लिए हम नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ कौन सी तारीफें मुराद है? ये फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम तारीफें जो अल्लाह ताला की जात के लायक है, वो सिर्फ अकेले अल्लाह ताला के लिए। अब अल्लाह की जात के लिए कौन सी तारीफें? पर मैं सारी कायनात का मालिक होना, सारी कायनात का खालिक होना, सारी कायनात का मुख्तार कुल होना, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के गैब का इल्म जानना, सारी कायनात में हुकूमत चलाना, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म होना, सारी कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करने वाला होना। पर मैं हर एक को उसकी हैसियत के मुताबिक उसको अपनी तरफ से देते अता करना, हर एक को औलाद के खजाने अता करना, पर मैं रिज़्क़ अता करना, बादशाही अता करने वाला होना, ये सारी सिफात इबादत के लायक होना। हमें ये वो सिफात है जो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के साथ खास है। ये फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम तारीफें जो अल्लाह की जात के लिए लायक है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, वो तारीफें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अब अल्लाह की जात के जो तारीफ लायक है, फरमाया हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन। फरमाया अल्लाह ताला वो जात है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, ला इलाहा इल्ला हु,
اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ، بس ہر وقت اللہ تعالی سے دعائیں کیا کرو، مخلصین لہ الدین، فرمائے دعا بھی کیسے کرنی ہے، خالص کر کے اس کو پکارنا ہے، اس کے پکارنے میں کسی اور کو ساتھ نہیں ملانا۔ تو یہ فرمایا الحمدللہ، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ صرف اسی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر عجیب بات ہے، نماز بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، نماز کی ہر رکعت میں یہی بات کہتے ہیں الحمدللہ، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے، لیکن جب نماز سے پلٹ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں سب کچھ یہ کیا پڑھ کے آئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں ملا۔ اللہ جانتا ہے اسی نماز کا ترجمہ آ جائے نا، صرف نماز کا ترجمہ مکمل آ جائے تو انسان کا شرک و کفر کی طرف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی، اس بات کی طرف توجہ کیا، مناسب ہی نہیں سمجھا اس کو سیکھنا کہ بس جس طرح وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے چلتے رہے۔ اور مشہور بات وہی کہ نہ سیکھیں گے نہ پوچھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا، بس سمپل سی بات ہے۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے جان چھوٹ جائے گی، نہیں میرے پیارے، جان نہیں چھوٹے گی، جان نہیں چھوٹے گی۔ شریعت کے اندر جہالت عذر نہیں ہے۔ کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا اللہ جی میرے اوپر پتھر ہو رہے، اور ہمارے دور کا آدمی تو بالکل نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس دور میں ہر چیز ہے، ہر چیز واضح ہے، آپ کسی کے پاس بھی نہ جائیں، سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے، اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں تو اچھے نہیں۔ تو نماز میں جو وعدہ کر کے جا رہے ہیں الحمدللہ مولا جو تعریفیں تیرے لیے ہیں میں نے وہ صرف تیری ہی کرنی ہے، ان تعریفوں میں نے تیرے ساتھ تیری مخلوق کو نہیں ملانا، یہ نہیں کہنا کہ جناب فلاں کا فلاں حضرت صاحب کا نظر کرم ہو گیا کہ میری کاروبار میری دکان چل رہی ہے، وہاں بھی یہی کہنا ہے کہ نظر کرم ہے تو صرف یہ میرے رب کا ہے، یہ رحمت ہے تو صرف میرے رب کی ہے کہ جس سے میرا کاروبار چل رہا ہے، مجھے اولاد مل رہی ہے، مجھے رزق عطا کیا جا رہا ہے، میرے اوپر کسی کی رحمت نظر نہیں ہے بلکہ نظر کرم ہے تو صرف کس ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، بھلا کوئی اور نہیں کیا سکتا ہے؟ کوئی کسی پہ کیا نظر کرم کر سکتا ہے؟ میرے پیارے دوست میرے پیارے بھائی کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ساری کائنات میں ہے تو صرف سارا کچھ کس کا ہے؟ میں للہ میراث السماوات والارض، اور دنیا والوں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کی ملکیت، کائنات کے سارے خزانوں کا مالک یہ صرف میں اکیلا اللہ تعالیٰ ہوں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا والوں تم سب کے سب، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی ولی ہے چاہے غوث ہے قطب ابدال ہے، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو تو کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، تم سارے کے سارے فقیر ہو تو کس کے دربار کے؟ تم سارے کے سارے مانگت ہو، تم سارے کے سارے سوالی ہو میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے، واللہ هو الغنی، میں اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ بڑا مالدار ہوں، مجھے تمہاری جناب ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عاجزی کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، عاجزی کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نصیب ہوگی۔ تو عرض کیا کر رہا تھا الحمدللہ، اور میں ساری تعریفیں وہ تعریفیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہے، اور میں وہ صرف یا اللہ تیرے لیے۔ آگے فرمایا ربی
العالمین، اور کون اللہ؟ فرمائے جو رب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو رب ہے ساری کائنات کا۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ۔ رب المؤمنین نہیں فرمایا، رب المسلمین نہیں فرمایا، رب المتقین نہیں فرمایا، رب المرسلین نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو رب ہے اپنے رسولوں کا، جو رب ہے مومنین کا، جو رب ہے صرف متقین کا۔ فرمایا نانا رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ فرمایا اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تو فرعون کو بھی اس نے بھوک سے نہیں مارا ہے۔ اگر اس نے اللہ حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا تو نمرود کو بھی اس نے محروم نہیں رکھا ہے۔ اگر اپنے پیارے پیغمبر کو عطا فرمایا تو پیغمبر کے دشمن ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان والوں کا، جو پالنے والا ہے سارے جہان والوں کو، جو رزق دینے والا ہے سارے جہان والوں کو۔ اور 12ویں پارے کے شروع میں کیا فرمایا؟ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ فرمایا دنیا والوں، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جاندار ہے، اس کے رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا وہ میں نے رزق دینا ہے، مجھے پتہ ہے اس نے کتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا اس کو ضرورت ہے۔ ہر ایک چیز کا رزق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اندازے سے عطا کرنا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ عطا کرنا ہے، جتنا اس کے لیے کافی ہے کہ جتنے رزق میں اس کی انسانیت اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، پھر میں اتنا میں اللہ تعالیٰ اس کو اندازے سے عطا کرتا ہوں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ لاکھوں دل میں خیال آتے ہیں 2 لاکھ ہونا چاہیے تھا، کروڑ ہے تو 2 کروڑ ہونا چاہیے تھا، ارب ہے تو 2 ارب ہونا چاہیے تھا، 10 ارب ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں رزق نہیں دیا؟ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں رزق کی فراوانی عطا کر دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تم کو زمین میں فتنے فساد کر دو۔ ہمیں اندازے سے رزق دینا یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی میری حکمت ہے، کس کو کتنا دینا ہے جی۔ لیکن ہم تو کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جی راتوں رات کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جائے جی۔ اور فرماتے ہیں اگر یہ مل جائے تمہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو پھر تم زمین میں فساد کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو تمہارے فساد سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے اندازے سے کام کیا ہے، اپنی حکمت سے کام کیا ہے۔ تو فرمایا رب العالمین، یہ رب ہے جو سارے جہان والوں کا ہے، سارے جہان والوں کو پالنے والا ہے، سارے جہان والوں کو رزق دینے والا ہے۔ قربان جاؤں اس کی بڑی عجیب تقسیم ہے۔ اپنے مانگنے والوں کو، حضرت شاہ صاحب کا جملہ ہے، اپنے مانگنے والوں کو دال روٹی پہ راضی کر لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ہر وقت مرغے کھلاتا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح نام میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو میری اور آپ کی تمام مومنین کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جس گھر میں اپنی ساری زندگی گزار کے گئے میرے ساتھ، فرمایا اس کمرے مبارک، اس
حجرے مبارک کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ اگر کوئی بے تکلفی میں اٹھ جاتا تو اس کا سر چھت سے لگ جاتا تھا۔ پر میں اتنی تنگ دستی میں وقت گزار کے گئے، اتنی حالت میں، اتنی غربت میں وقت گزار کے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آپ کی وفات کے بعد رزق کی بڑی فراوانی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں بڑی آ گئی، پھر میں کھانا ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہے اور فرماتی ہے ہائے کاش وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے اور اتنے دن ایسے گزر جایا کرتے تھے، ہفتہ اور 10 دن کہ جس میں ہمارے گھر کے چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی۔ فرمایا اور دوسری طرف اگر صبح کے وقت ایک جو بھی روٹی نصیب ہوئی تو اس دن شام کو پھر فاقے سے وقت گزارا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ وقت گزار کے گئے لیکن پھر بھی دعا کیا فرماتے اللہ تعالیٰ سے، فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، مولا میں پیغمبر یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے آل کو تنگ دستی کے حالت میں وقت گزارنے والا بنا دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، مولا میری یہ خواہش ہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مولا مجھے زندہ رکھنا تو غریبی کی حالت میں، میرے اوپر بور آئے تو تب بھی غریبی کی حالت میں، اور قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو غریبوں کے ساتھ میرا حشر کرنا مولا۔ تو فرمایا رب العالمین جو سارے جہان والوں کو پالنے والا ہے، فرمایا مولا ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں جو ساری کائنات کو دینے والا ہے، دینے پہ آتا ہے، نوازنے پہ آتا ہے، تو غیروں کو نواز دیتا ہے اور اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا رب العالمین۔ اور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آتی ہے، انسان اس کی نعمت کے بدلے میں کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے جو تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا فرماتے ہیں، فَرَبِّ انظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي آتَيْتُهُ مَا لَا قَدْرَ لَهُ فَآتَانِي مَا لَا قِيَمَ لَهُ، او کما قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح نا، جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا، جو نعمت میں نے دی ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہے نہ دنیا کے اعتبار سے، لیکن میرے بندے نے جو میرے لیے لفظ عطا کیے اور بیان کیے الحمدللہ کہہ کر، ان لفظوں کی قیمت تو ساری دنیا میں بھی نہیں ہے۔ جی اس لیے میرے دوست حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح اپنی طرف سے ڈال دی، صحیح سالم انسان بن گئے، روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی انہوں نے جناب زبان سے کہا الحمدللہ، کیا لفظ ہے پہلے میں الحمدللہ۔ تو باب آدم نے سبق یہ دیا، درس یہ دیا، اور یہ کائنات میں میری نسل جتنی بھی قیامت تک آئے گی، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ جو بولنے کی سنگت دی ہے میں نے پہلے لفظ بھی بولا تو الحمدللہ۔ تعریف ساری کس کی؟ اللہ تعالی۔ لیکن انسان عجیب ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، لیکن باپ کے طریقے کو نہیں مانتا۔ جی باپ کے طریقے کو نہیں مانتا، افسوس وہ باپ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، نکلے عرصے دراز تک روتے رہے، عرصے دراز تک رونے میں گزار دیا،
عرصے دراز تک پریشانی میں وقت گزار دیا، روتے روتے وقت گزارا، لیکن اپنے رب کا دربار چھوڑ کے کہیں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی اسی عادت کی صفت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بارے میں فرماتے فَتَلَقَّى آدم، میرے آدم نے میں رب کو بنانے میں بڑا زور لگایا ہے، بڑی محنت لگائی میرے آدم نے میں اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے۔ ذرا دیکھیے گا کتنی محنت لگائی کہ میرا رب بھی کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدم، کہ میرے آدم نے بڑی محنت لگا کے میں اللہ تعالیٰ کو جناب بنایا، میں اللہ تعالیٰ کو جناب بنانے میں اتنی صرف کی اپنی محنت، پھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ محنت کا ثمرہ بھی دیا۔ تو ان الفاظ میں فرمایا میرے آدم پڑھتا جا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ساری انسانیت کا والد ہے، سبق کیا دے رہا ہے؟ میں عرصے دراز تک اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا تو رہا، لیکن اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں کیا، لیکن ہمارا کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی آزمائش آ جائے، رب کا دروازہ بھول گیا، پوری دنیا کا کوئی جناب دروازہ نہیں چھوڑا جہاں نہ گیا۔ اور حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جاتا ہے، رب بھی کہتا ہے چلا جا، گھوم لے، کوشش کر لے، جدھر مرضی چلا جا، آخر آنا بھول کے میرے پاس ہی ہے۔ کہتا نہیں انسان سب سے آخر میں اللہ دی مرضی۔ جب ہر طرف سے نا امید ہو جائے نا تو پھر کیا کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی، اور بھائی پہلے ہی کہہ دے اللہ کی مرضی، جب ہے تو اسی کی مرضی۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ساری تعریفیں وہ تعریفیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ اب یاد رہ جائے گا نا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں وہ تعریفیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہان والوں کا، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، ادھر چل پڑا تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ رب کے لیے نازل فرمائے۔ جی 4 حصے قرآن مجید کے، پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے حصے میں ربوبیت، کہ بتایا دنیا والوں کو کہ کائنات کا خالق بھی میں اور کائنات کا رب بھی اکیلا میں اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت سے میں اگلے جمعے سے شروع کروں گا، جلدی آنے کی ترتیب بنائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔